آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو امامت کا صلہ ہے وہ کہاں تک چلا اور کہاں تک ختم ہوگا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بعض لوگ جانتے نہیں ہیں اس بارے میں ان کی عقیدے کی تندرستی کے لیے یہ بات بتانا چاہوں گا۔ پہلے تو السلام علیکم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا تذکرہ کرنا اس لیے واجب ہے کیونکہ خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل اطہر کی شان بیان کر رہا ہے قرآن کریمہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اطہر یعنی کہ ان کی اہل بیت علیہم السلام پر درود پڑھو، درود بھیجو، کیونکہ اللہ بھی ان پر درود بھیج رہا ہے۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت ہے میرے پاس یہ سمجھانے کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ جو یہ امامت کا منصب ہے وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں آنے تک ختم ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بعد انہوں نے کیا کیا، غدیر میں اعلان کر دیا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں جس کا بھی مولا ہو ان کے یہ علی مولا ہے۔ اور آج کے بعد اے لوگو، تم لوگوں کا نائب اور میرا وصی، جسے تم امام سمجھو یا میرا وارث سمجھو، کچھ بھی اینی تھنگ ایلس، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بات ختم ہو گئی کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جس کا بھی مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی مولا ہے، فرشتوں کے بھی مولا ہے، ملائکہ جن و بشر کے بھی مولا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جس کا بھی مولا ہوں علی اس کے مولا۔ بعض لوگ یہ حدیث کے منکر ہے کیونکہ جو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ بات کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے سامنے ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ لوگ ہیں، تو یہ دیکھیے حضور نے فرمایا ہے، کسی عام بندے نے فرمایا نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں جو صحیح المسند ہے، صحیح البخاری ہے، صحیح الترمذی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اہل سنت کے 4 جو امام رہ چکے ہیں، حضرت احمد ابن حنبل، ٹھیک ہے، امام بخاری، امام ابو حنیفہ جیسے اماموں نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور یہ حدیث کو صحیح ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 4 امام بھی شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان چاروں اہل سنت کے اماموں نے امام جعفر علیہ السلام کے ساتھ شاگردی حاصل کی ہے۔ یونان کے بڑے بڑے فلسفی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے عقیدے کی تندرستی کے لیے میں بتا رہا ہوں، ورنہ میں بحث نہیں کرتا اس معاملے میں۔ امامت مولا علی سے چلی، ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرسٹ امام، سیکنڈ امام حسن علیہ السلام، تھرڈ امام حسین علیہ السلام، فورتھ امام زین العابدین علیہ السلام۔ اب یہ میں امام زین العابدین علیہ السلام تک ٹھہرتا ہوں، تھوڑا قیام کرتا ہوں اس معاملے میں، اس بات میں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے وہ واحد شخص ہے کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بیمار تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو میرے بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو بیمار کر دے تاکہ وہ کربلا میں جنگ نہ کر سکے، کیونکہ ان سے میری نسل چلنے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام، 6ٹھے امام جعفر صادق علیہ السلام، 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 8ویں امام رضا علیہ السلام، موسیٰ رضا علیہ السلام، جن کا روزہ مشہد مقدس ایران میں ہے۔ 9ویں امام تقی علیہ السلام، 10ویں امام تقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہے۔ بٹ اب جو ان کا جو فیض کرامات ہے اس پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہے، بٹ ان کے جو مسند امامت پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما فیضیاب ہے۔ اب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تب وہ اس مقام سے کھڑے ہوگے اور امام مہدی علیہ السلام کو وہ مقام عطا کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو نسل امامت امام مہدی علیہ السلام تک ہے۔
جو دیکھو آخرت کا دعویٰ ہے کہ وہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کریمہ میں، حدیث مبارکہ میں بعض بزرگوں کے کہنے پر ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم یہ مانتے بھی ہے کہ آخری امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نزول ہوگا، انشاءاللہ ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آ گئے، پردے میں ہے، اب آئے گے، آ کے چلے گئے، اب کوئی نیا مہدی نہیں آئے گا، تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری جو آنکھیں ہیں اس پر جھوٹ کی پرت لگی ہوئی ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تم باہر نکلو، اس معاشرے سے باہر نکلو، تمہیں لوگوں کو دیکھو، حافظوں کو دیکھو، قاریوں کو دیکھو، مفتیوں کو دیکھو، وہابیوں کو دیکھو، دیوبندیوں کو دیکھو، سنیوں کو دیکھو، شیعوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، بریلویوں کو دیکھو، حنفیوں کو دیکھو، حنبلیوں کو دیکھو، کتنے فرقے ہیں، 73 فرقے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے، سب کہتے ہیں کہ آئے گے، سب کہتے ہیں کہ آئے گے، سب کہتے ہیں کہ آئے گے۔ کچھ لوگ ہیں، بعض بزرگ کے کچھ ان کے اتفاق ہے، حالانکہ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آ گئے، اب کوئی نیا مہدی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نسل امامت مولا علی شیر خدا سے چلی، جو کہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہے، کیونکہ ان کی بیٹی سے یہ نسل چلی ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی پیغام تھا کہ لوگ امامت کو بھی سمجھے، رسالت کو بھی سمجھے۔ جس طرح آپ لوگ رسالت پہ بات دیتے ہیں، اس طرح امامت پہ بھی بار دیا کرو، کیونکہ یہ علی رسول ہے، اولاد علی ہے۔ کل صبح محشر یہی کام آئے گی، حوض کوثر پر مولا علی شیر خدا علیہ السلام ہی امت مصطفیٰ کو حوض کوثر سے سیراب کرے گی، ٹھیک ہے۔ امت کی بخشش رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو تم لمبی نمازیں پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزہ کرتے ہو، پرہیزگاری کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ دینی حقوقات ہے، اسے ادا کرنے کا ہم پر فرض ہے کہ اس کو ادا کرو، بٹ دل میں حضور اور ان کی آل کی نسبت و محبت نہیں، تو پھر یہ کسی کام کا نہیں، ٹھیک ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ لاکھ سجدوں کو کھا جائے گی، میں پہلے بول دیا، شاعر لکھتا ہے کہ نہ کر غرور اپنی عبادتوں پر، نہ کر غرور اپنی عبادتوں پر، لاکھ سجدوں کو کھا جائے گی محشر میں ایک شکایت اہل بیت کی۔ تو آپ باقی سمجھدار ہے، اپنا دین مکمل کرے، اپنے علم کو فیضیاب کریں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔